کا ایک محبوب بندہ رہا کرتا تھا۔ وہ ایک بار حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا اور دوبارہ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ صبح شام دعا کرتا، یا رب مجھے ایک بار پھر ان سے ملا دے، مجھے خضر کا دیدار عطا کر، بس یہی کہتا رہتا، حتیٰ کہ خضر کے عشق میں عقل سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ صحراؤں پہاڑوں میں کئی سال تک بھٹکتا رہا مجنون کی طرح۔ کچھ سال بعد اس کی عقل لوٹ آئی، وہ گاؤں میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا، مگر اسے حضرت خضر نظر آئے۔ اس نے دوبارہ یہی دعا شروع کی، اے میرے رب دیکھ تو صحیح کیا حال ہو گیا ہے میرا، پھر سے مجھے خضر کا دیدار نصیب کر، خواہ ایک بار ہی صحیح۔ تو پھر اس کے سامنے اچانک ظاہر ہوئے حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ شخص تو حیران ہی رہ گیا۔ حضرت خضر بولے، تم نے رب سے مجھے دیکھنے کی دعا مانگی، مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ دیہاتی بے حد حیرت زدہ تھا۔ وہ بولا، یا حضرت خضر علیہ السلام، جب اتنا آسان تھا آپ کا آنا تو مجھے کیوں برسوں تڑپایا؟ یا حضرت خضر علیہ السلام، میں آپ کی وجہ سے عقل سے بیگانہ ہو گیا، پہاڑوں پر دیواروں کی طرح پھرتا رہا، آپ کی تلاش میں جا بجا سرگردہ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا جبہ اس آدمی کو پہنا دیا اور اپنی پگڑی بھی اس آدمی کے سر پر رکھ دی، پھر بولے، اب سے تم خضر ہو، جاؤ بازار اور ہر ایک کو نظر آؤ۔ جب وہ آدمی بازار پہنچا تو اس شخص نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اے میرے رب، کسی کی دم نکلی ہوئی ہے، کسی کے سینگ ہیں، کوئی زمین پر گھسٹتا جا رہا ہے۔ بازار کے چوراہے میں دسیوں قسم کی مخلوقات ہیں، سور، چوہے، کیڑے مکوڑے، شیر، بندر، دنیا میں جس معنی و صورت کے ہم حامل ہوتے ہیں ہماری سیرت بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ انسانیت صورت کا نام نہیں، انسانیت باطن کا نام ہے۔ اگر صورت ہی کافی ہوتی تو سیرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر ہوا یوں کہ اس شخص کے خضر بنتے ہی اس آدمی کی آنکھوں پر بڑے پردے ہٹ گئے اور ہر کسی کی سیرت، معنی، خیالات، حقیقی چہرے دکھائی دینے لگے۔ ظالموں کو لکڑ بھگے کی صورت میں اور غیبت کرنے والوں اور دل توڑنے والوں کو کتے کی شکل میں دیکھا، باطل اور توہم پرستی کو ماننے والوں کو سور کی شکل میں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ غریب دیوانہ حیرت میں پڑ گیا۔ یہ سب دیکھتے ہی وہ دیوانہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا حال ہے میرے اللہ؟ وہ آگے بڑھتا رہا، پھر اچانک ان عجیب و غریب مخلوقات کے درمیان ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے، داڑھی سفید سے سفید تر اور نورانی آنکھوں اور پاکیزہ چہرے والے بزرگ۔ یہ دیکھ کر کچھ راحت ملی حضرت خضر علیہ السلام کی جگہ لینے والے غریب کو۔ وہ فوراً نورانی چہرے والے بزرگ کے پاس جا پہنچا، بزرگ بات، میں خضر ہوں، مجھ سے کسی کام کی خواہش ہے آپ کو؟ اگر ہے تو بتائیے، میں ابھی کر دیتا ہوں وہ کام۔ ہاں، جب کوئی اور مدد کرنے والا نہ رہے تو خود چلے آتے ہیں خضر، وہ شخص بولا۔ بزرگ نے اسے دیکھا اور کہا، میرے بچے تم اپنا کام کرو، ہمیں خضر کی ضرورت ہوگی تو ہم خود تمہارے گھر آ جائیں گے۔ ہاں تو یہ بات ہے ساتھیو، خواہ یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں ہماری ہوں تو کیا یہ ہمیں سیدھی راہ دکھا سکتی ہیں؟ مگر اپنا ہدف نہ بھولنا لازم ہے ساتھیو، اگر ہزاروں خضر بھی ہوں تو ہم محمدی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔